بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ومن هو أولى بعيسى ابن مريم محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، سابقہ کچھ ویڈیوز کے اندر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول سے متعلق جو اسلامی عقیدہ تھا اور قادیانی جو اس عقیدے کے اندر تحریف کرتے ہیں اس کا رد اور اس سے متعلق مختلف عناوین پڑھ چکے ہیں. اس سے قبل 7 سوالات ہم مکمل کر چکے ہیں. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سوال نمبر 8 شروع کریں گے. سوال نمبر 8 کا عنوان ہے رفع مسیح علیہ السلام کے خلاف قادیانی تحریفات کے جوابات. سوال نمبر 8: مرزائی جن آیات و آثار کو عدم رفع اور وفات مسیح کے لیے پیش کرتے ہیں ان میں سے 3 کا ذکر کر کے ان کا شافی رد کریں. یعنی 3 آیات کو ذکر کرنا ہے جن میں قادیانی تحریف کرتے ہیں اور اپنی اس تحریف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر نہ اٹھائے جانے کو ثابت کرتے ہیں. دیگر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتے ہیں. تو اس سوال کا جواب دیکھیے. 3 آیات یہ کے بعد دیگرے آئیں گی اور ان آیات میں قادیانی تحریف اور اس کا رد بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہوگا. جواب نمبر 8: قادیانی استدلال نمبر 1: وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. سورہ مائدہ آیت نمبر 117. قادیانی اس آیت میں کیسے تحریف کرتے ہیں؟ دیکھیے، مرزا بشیر الدین کے ترجمہ کے الفاظ یہ ہیں: اور جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کا نگران رہا، مگر جب تو نے میری روح قبض کر لی تو تو ہی ان پر نگران تھا. ترجمہ قرآن مجید مرزا بشیر الدین، صفحہ نمبر 258. اب تحریف دیکھیے: فلما توفیتنی، اس کلمہ کا ترجمہ کیا مگر جب تو نے میری روح قبض کر لی. یہ وہ جملہ ہے جس کی بنا پر مرزا قادیانی کی جماعت تحریف کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے. اب مسلمانوں کے ہاں جو اس کلمہ کا ترجمہ ہے وہ تو آپ سابقہ ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں. 3 جو معانی تھے یا مفسرین کے اقوال تھے اس کلمہ کے متعلق، ان کی وضاحت آپ تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں. ہم اس بحث کو دوبارہ نہیں دہراتے، آپ سابقہ ویڈیوز میں اس کو سن سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ فلما توفیتنی کا جو عام مفسرین کے ہاں ترجمہ ہے وہ ہے جب تو نے مجھے اٹھا لیا یا جب تو نے مجھے وصول کر لیا جسم مع روح کے. ایک تو آگے مفہوم اور تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی ہے. قادیانی اس تحریف کی جو بنیاد ہے وہ دیکھیے. وفات عیسیٰ علیہ السلام پر اس آیت سے قادیانی استدلال کی بنیاد ان کے خیال میں، یعنی ان کے خیال میں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کا کوئی مفسر، کوئی محدث وہ اس حدیث سے یہ استدلال نہیں کرتا. آپ دیکھیے بخاری شریف کی ایک تفصیلی روایت ہے جو مندرج ذیل ہے: انه يجاء برجال من امتی فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. بخاری شریف صفحہ نمبر 665، جلد نمبر 2، کتاب التفسیر. ترجمہ: میری امت کے بعض لوگ لائے جائیں گے اور بائیں طرف یعنی جہنم کی طرف ان کو چلایا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے صحابی ہیں. بس کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کچھ کیا. بس میں ایسے ہی کہوں گا جیسا کہ عبد صالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے بتمامہ بھرپور لے لیا تھا اس وقت آپ نگہبان تھے. تو توفی کا لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے کلام میں آتا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام تو قرآن پاک میں جو مذکور ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. اور انہی کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایسے ہی کہوں گا جیسے
نیک آدمی نے، صالح آدمی نے کہے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توفی بصورت وفات ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بھی بصورت وفات ہوگی۔ یعنی یہ قادیانی استدلال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو ذکر کیا اور فرمایا میں بھی ایسے کہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وفات کی طرف نسبت کر رہے ہیں یا اس کو بیان کر رہے ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کو ذکر کر رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بھی بمعنی وفات ہی ہوگی۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد زمانہ ماضی میں ہو چکا ہے، یعنی فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، تو قال العبد الصالح ماضی کا صیغہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو امید ہے قادیانی تحریف آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ جوابات کی طرف آئیے۔ جواب نمبر 1، اس تحریف کا جواب بھی معلوم ہو چکا کہ توفی کے حقیقی معنی پورا لینے کے ہیں، یعنی آپ پہلے یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ بے معنی موت ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں توفی بطور اصعاد الی السماء پائی گئی ہے، کیونکہ اس کا قرینہ ورافعک الیہ موجود ہے۔ خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب کلمہ توفی استعمال ہوا تو وہ حقیقی معنی میں نہیں استعمال ہوا، بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور مجازی معنی میں استعمال کی وجہ وہ ظاہری سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ کے لیے وہ کلمہ توفی بمعنی وفات کے استعمال ہوا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو توفی کلمہ ان کے لیے استعمال ہوا اس کے لیے ہمارے پاس 20 دلائل 20 قرائن موجود ہیں جو اس بات کو طے کرتے ہیں کہ وہاں پر توفی کا معنی اصعاد الی السماء ہے، نہ کہ وہاں پر توفی کا معنی موت ہے۔ اور یہ بات کلام کے اندر آپ بارہا دیکھتے ہیں، عام طور پر استعمال بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے مختلف افراد کے لیے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں جگہوں پہ ایک ہی معنی مراد لیں اس لیے کہ دونوں اکٹھے ذکر ہوئے ہیں۔ اسی سے متصل یعنی اس سے قبل والی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں۔ تعلم ما فی نفسی، نفسی اپنی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام منسوب کریں گے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور آپ کی پوشیدہ باتوں کو میں نہیں جانتا۔ اب یہاں پر اگر آپ کہیں کہ نفس کا معنی ایک ہی کرنا چاہیے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ یکساں ذات قرار دیں گے یا ایک جیسا یعنی دل یا نعوذ باللہ کوئی بھی ایسا معنی ثابت کر دیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے دل میں ہے میری ذات میں ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو تیری پوشیدہ باتیں ہیں وہ میں نہیں جانتا۔ تو نفس کا معنی دونوں جگہوں پر ایک نہیں کیا گیا، تو اس لیے جب دیگر مقامات پر دو ایک جیسے کلمات کا مختلف دو معنی ہو سکتے ہیں تو یہاں پر بھی قرائن کی بنیاد پر دونوں کلمات کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جواب نمبر 1۔ جواب نمبر 2 دیکھیے، اگر دونوں حضرات کی توفی ایک طرح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے فَأَقُولُ مَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، میں وہ کہتا ہوں جو نیک آدمی نے عبد صالح نے کہا، جبکہ حدیث میں ہے فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، کہ میں کہوں گا جیسے کہا عبد صالح نے۔ تو یہاں پر تشبیہ ہے، مشبہ ہے، مشبہ بہی ہے، وجہ تشبیہ ہے، اور یہ آپ نے پڑھا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں تغایر ہوا کرتا ہے، کوئی ایک وصف ایسا ہوتا ہے جو دونوں میں جامع ہوتا ہے، وجہ تشبیہ ہوتی ہے وغیرہ، اس میں تغایر پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تشبیہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے، تو تشبیہ کا کلمہ کیا بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں تغایر ہوا کرتا ہے، ایک جیسے وہ نہیں ہوا کرتے، اس لیے اصل مقصد ہر دو حضرات کا امت کے درمیان اپنی عدم موجودگی کو بطور عذر پیش کرنا ہے۔ یعنی یہاں پر جو تشبیہ ہے وہ وفات میں تشبیہ نہیں ہے، بلکہ وہ تشبیہ دونوں حضرات کا عدم موجودگی کو بطور عذر ذکر کرنا ہے،
لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی غیر موجودگی توفی بمعنی اصعاد الی السماء سے بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر موجودگی توفی بصورت موت بیان فرمائی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر جو تشبیہ ہے یا جو وجہ تشبیہ ہے الجامع بینہما ہے وہ قول ہے، نہ کہ آگے مقول ہے، یعنی جیسے انہوں نے اپنے ایک قول سے اپنی عدم موجودگی کو بطور عذر پیش کیا، میں بھی اپنی عدم موجودگی کو بطور عذر کے پیش کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی بصورت وفات ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی وہ اصعاد الی السماء آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کی صورت میں ہے۔ اور یہ جو قاعدہ یہاں پر لکھا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں تغایر ہوا کرتا ہے، یہ مرزا قادیانی نے خود بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تحفہ گولڑویہ میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں کچھ مغایرت ضروری ہے۔ تو یہاں پر مغایرت وہ عدم موجودگی کا مختلف صورتوں میں ہونا ہے کہ ایک جانب وہ وفات کی صورت میں ہے اور دوسری جانب اصعاد الی السماء کی صورت میں ہے۔ تو اس لیے اس جہت سے بھی مرزا قادیانی کا اس آیت میں تحریف کر کے اپنے لیے دلیل ثابت کرنا درست نہ رہا۔ جواب نمبر 3 دیکھیے، رہا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا اقول، میں کہوں گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا قال، انہوں نے فرمایا، ماضی کا صیغہ فرمایا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، سورہ مائدہ کی مذکورہ آیت نازل ہو چکی تھی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو قیامت کے دن باری تعالیٰ کے سوال کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کے علاوہ دو الہ قرار دو، تو اس کے جواب میں فرمائیں گے۔ تو یہ حکایتاً ذکر کیا گیا ہے، یعنی قیامت والے دن جو حکایت یا جو واقعہ پیش آئے گا، جو قیامت والے دن صورتحال پیش آئے گی، اس کو قرآن نے پہلے بتا دیا، حکایت کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قال کا صیغہ استعمال کیا کہ قرآن نے ان کی حکایت کو پہلے ذکر کر دیا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام پہلے ہو چکے گا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بعد میں پیش آئے گا، تو اس لیے آپ جب بات کریں گے، کلام فرمائیں گے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ قیامت والے دن بھی پیش آ چکا ہوگا، تو اس وقت وہ آپ کے کلام کے اعتبار سے ماضی ہی ٹھہرے گا، ماضی ہی بنے گا۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا اس آیت سے استدلال کرنا اس قدر ضعیف ہے کہ اس آیت کا جملہ خود ہی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بیان نہیں ہے۔ آپ اس آیت کے الفاظ میں غور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو آیت ذکر کرتی ہے اس میں ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پر نگہبانی کرتا رہا جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا۔ اب یہ جو موجودگی ہے یہ بطور حیات و وفات نہیں ہے، بلکہ بطور موجود ہونا اور موجود نہ ہونا ہے، یعنی ایک زمانہ ایسا بھی ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام ان میں موجود نہیں ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سورہ مریم کے اندر واقعہ بیان ہے اس میں غور کریں تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی حیات و وفات کو ذکر کرتے ہیں تو اسی کلمہ کو ایک اور پیرائے میں ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں بقید حیات ان میں رہا۔ تو وہاں پر حیات کے ساتھ روزہ زکوٰۃ کو مقید کیا اور اسی کلمہ کو استعمال کیا گیا، اور یہاں پر ما دمت فیہم، حیّن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا امت میں موجود ہونا اور کچھ وقت ایسا ہے جس میں وہ موجود نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ان کا بگاڑ ہے ان سے اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو وہ یہی معنی ہے جو مسلمان کرتے ہیں کہ ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کو ان کی نگہبانی کرتا رہا، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، فلما رفعتنی الیک، جب آپ نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا،
کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر آپ ان میں نگہبان تھے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے جو استدلال کیا اس آیت سے وہ اسی کے خلاف قائم ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کو ذکر کرتا ہے وہاں پر کلمہ حیًّا صراحتاً موجود ہے اور یہاں پر یہ کلمہ موجود نہیں۔ اگر مرزا قادیانی کے استدلال کے مطابق ہوتا تو آیت یوں ہونی چاہیے تھی کنت علیہم شہیدا ما دمت حیا فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو ما دمت حیا کے مقابل جب توفیتنی ہوتا تو پھر مرزا قادیانی کا استدلال درست بیٹھ جاتا، اس کی یہ دلیل بن جاتی۔ لیکن جب قرآن کہتا ہے ما دمت فلما توفیتنی تو مطلب یہ ہے کہ فلما توفیتنی کے مقابل میں جو ما دمت ہے وہ ان کی عدم موجودگی کو ذکر کر رہا ہے، اور فلما توفیتنی سے فلما رفعتنی وقبضتنی الیک یہ معنی حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند جوابات آپ سے عرض کر دی ہیں، اس کی مزید تفصیلات وہ قادیانی شبہات کے جوابات نامی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوسری جو آیت ہے اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔